اور ابھی نہیں نہایا ہے تب ایسا شخص جو ہے قرآن نہیں چھو سکتا ہے. سمجھ رہا ہے؟ یعنی جو آدمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا ہے اور غسل نہیں کیا ہے، یا کوئی آدمی محتلم ہو گیا اور ابھی غسل نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قرآن کو نہ تو چھو سکتا ہے اور نہ ہی پڑھ سکتا ہے. لیکن کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، اگر آدمی وہ قرآن بھولنے کا اسے ڈر ہے کہ اگر میں اسے دہراتا نہیں ہوں تو ممکن ہے بھول جائے، تو ایسی صورت میں قرآن زبان سے پڑھ سکتا لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا. رہا حد سے اصغر والا، یعنی کوئی آدمی باوضو نہیں ہے اور بے وضو، جیسے یہ ہوتا کہ ایک آدمی وضو بنا کے آیا اور ایک آدمی گیا استنجا کر کے آیا، وضو نہیں بنایا ہے، یا اس کی ہوا خارج ہو گئی، وضو نہیں بنایا، تو کیا ایسا شخص قرآن چھو سکتا ہے یا نہیں؟ تو علماء نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ شخص جائے وضو بنائے اس کے بعد. لیکن اگر ضرورت پڑ گئی اور انسان باوضو نہیں ہے تو بہرحال ضرورت کے مطابق قرآن کو چھو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وضو بنا کے چھوئے. یہ بہتر ہے، بہتر یہی ہے کہ وضو بنا کے چھوئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا قرآن مجید کے اندر سوائے پاک لوگوں کو قرآن کو کوئی دوسرا نہ چھوئے. لیکن چونکہ اب اس طرح سے ہمارے مدارس میں طلبہ ہوتے ہیں جو شعبے حفظ میں پڑھتے ہیں، اب بتاؤ بیچارے صبح سے لے کر شام تک قرآن ہی لیے رہتے ہیں. اب انہیں بھی چاہیے کہ قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں جب بھی ان کا وضو ٹوٹے تو انہیں چاہیے کہ جا کے وضو بنائیں. لیکن بہت سے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو اسی پہ جاری رہتے ہیں اور بے وضو رہتے ہیں، تو اچھا نہیں، احادیث کی روشنی میں اچھا نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان وضو بنا کر قرآن کو چھوئے، کیونکہ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جو میں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کو چھوتا نہیں ہے لیکن جو صورتیں اسے یاد ہے، اب وضو نہیں بنائے ہیں یا یہ ہے کہ محتلم ہوا تھا اور نہایا نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں قرآن حفظ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا. تو ادھر مطلب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے ہر وقت، یعنی چاہے ناپاک ہوتے یا پاک ہوتے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے تھے. تو اسی حدیث سے کچھ علماء نے مسئلہ استنباط کیا ہے اور یہ دلیل پکڑی ہے کہ اگر کوئی آدمی حفظ کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، کیونکح یہ زبان جو ہے پاک ہے اور یہ زبان ناپاک نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال لوگوں کی یہ دلیلیں ہیں. دیکھیے اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت کے علاوہ قرآن پڑھا کرتے تھے، چونکہ زبان پاک ہے اس لیے زبانی ذکر الہی ہر وقت کیا جا سکتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا، حجامت کروایا اور نماز پڑھی، ولم یتوضا اور وضو نہیں کی. اب حجامت کسے بولا جاتا ہے؟ یہ بال کٹ والے نے جی حجامت بولا جاتا ہے؟ نہیں. آپ دیکھے ہوں گے کہ کچھ لوگ جو حجامت کرتے ہیں ان کے پاس ایک آلہ ہو، استورے سے ایسے مارتے ہیں، اس کے بعد میں خون یہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک مشین ہوتی ہے اسی سے کھینچتے ہیں خون منہ کے ذریعے. تو اردو زبان میں سینگی لگوانا بھی بولتے ہیں جی. تو سینگی لگوانا، عربی میں حجامت کروانا، یہاں سعودی عرب میں یہ چیز ابھی مستعمل ہے، اپنے ہندوستان میں تو نہیں معلوم، لیکن یہاں بھی لوگ جو ہے افریقہ وغیرہ کے ابھی موجود ہیں جو مطلب خراب خون جسم سے جو ہے نکالتے ہیں اسی مشین کے ذریعے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے کسی کے پیر میں درد ہے تو وہ حجامت کرواتا، پوچھنا لگواتا ہے یا سینگی لگواتا، تو اس سے ہوتا ہے کہ خراب خون جو ہے باہر نکل جاتا ہے اور اسے جو تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کسی کے سر میں درد ہوتا ہے
اور وہ یہاں گردن سے جو ہے خون نکلوا دیتا ہے تو وہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے. یہ طریقہ ہے مطلب حجامت کروانے کا. تو دیکھیے یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروایا، یعنی خون نکلا جس میں سے کہ نہیں نکلا، لیکن کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. کیا ثابت ہوتا ہے اس سے؟ کہ اگر جسم سے خون نکل جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے ابھی نکسیر کا معاملہ آیا تھا حدیث کے اندر تھا، تو حدیث کے بارے میں لوگوں نے کلام کیا کہ یہ صحیح حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے حدیث، اور ادھر جو ہے حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکلا اور وضو جو ہے ان کا نہیں ٹوٹا. تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ نکسیر پھوٹنے سے جو تھوڑا سا خون نکل جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ لگوایا، سیڑھی لگوایا اور نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا. لیکن بہرحال اس حدیث کو امام دار قطنی نے تقریر کیا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث بھی استدلال کے قابل نہیں. اب دیکھیے یہ دوسری حدیث ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ 3 حدیثیں ہیں جو لگاتار اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر کہ العین وقاء الصح. جیسے باتیں آئی تھیں کہ انسان سوتا ہے تو کتنی نیند جو ہے اس کے لیے جائز ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور کتنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العین وقاء الصح، آنکھیں دبر کا بندھن ہے، آنکھیں دبر کا بندھن ہے. فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ، تو جب دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں استطلق الوقاء، تو بندھن کھل جاتا ہے. یعنی اس حدیث سے کیا ہوا پتا چلا کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے سارے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں ہوا کا اخراج آٹومیٹک ہو جاتا ہے. تو جب تک آنکھیں نہیں سوتی ہیں تب تک پکڑ مضبوط رہتی ہے، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی کہ سارے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں دوسری حدیث کے اندر ہے کہ وَمَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ، جو کوئی سو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے. اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ انما الوضوء علی من نام مضطجعا، بے شک وضو اس شخص کے اوپر واجب ہے جو چت لیٹ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب لیٹنا جو ہے، انسان لیٹا تو سویا کہ نہیں سویا؟ سو گیا. اب جب سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب چاہے وہ چت لیٹے یا جو ہے بیٹھ کر سوئے، لیکن بیٹھ کر سونا جو ہے علماء نے کہا کہ یہ نوم عمیق میں گہری نیند کے اندر بیٹھ کر سونا شامل نہیں ہے، کیونکہ جیسے انسان گرتا ہے فوراً جو ہے متنبع ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ لیکن اگر کوئی آدمی لیٹ کر سو گیا تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یأتی احدکم الشیطان فی الصلاۃ، کہ شیطان تم میں سے ہر کسی کے پاس یا جس کسی کے پاس شیطان نماز میں آتا ہے فینفخ فی مقعدہ، تو اس کے دبر کے پاس جا کے پھونکتا ہے. فیخیل الیہ انہ احدث، اور اسے جو ہے احساس دلاتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی، لیکن ہوا نہیں نکلتی. کہتے ہیں ولم یحدث، جبکہ وہ اس کے جسم سے ہوا کا اخراج جو ہے اس کے دبر سے ہوا کا اخراج نہیں ہوا ہے. تو کرے فیضا وجدا ذالک، تو جو کوئی شخص ایسا وسوسہ اپنے جسم کے اندر پائے، جیسے نماز میں ہوتے ہیں ہم، رکوع کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو، تو شیطان جو وسوسے دلاتا ہے ہمیں کہ جو ہے ہوا کا اخراج ہو گیا. تو اب اس شبہے کی بنیاد پہ کوئی آدمی نماز کو توڑ کے جائے وضو بنانے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. اگر صرف وسوسے کی بات ہے اور تمہیں یقین ابھی نہیں ہوا تو کہتے ہیں فیضا وجدا ذالک فلا ينصرف،
تو تم میں سے جو کوئی اس قسم کا وسوسہ اپنے دل کے اندر پائے تو اسے چاہے کہ نماز کو نہ توڑے، بلکہ